قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک نے انسان کو دو عظیم الشان نعمتوں سے نوازا ہے. ایک نعمت ہے دماغ اور دوسری نعمت ہے دل. دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر صحیح کام نہ کرے تو انسان عضو معطل بن کر رہ جاتا ہے، زندہ لاش، بیکار چیز جو کسی کے کام نہ آ سکے. دونوں کا درست ہونا اپنی جگہ پر ظاہری اعتبار سے بھی بہت ہی ضروری ہے، لیکن باطنی اعتبار سے ان دونوں کا جو مقام ہے وہ ظاہری مقام سے کہیں زیادہ ہے. چنانچہ ہمارے حضرت اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ دماغ علم الہی کا برتن ہے اور دل عشق الہی کا برتن ہے. یعنی دماغ میں انسان کے علم الہی سمائے، علم الہی سے دماغ بھر جائے ہویا، اور دل عشق الہی سے بھر جائے. دل میں کوئی جگہ خالی نہ ہو، ہر جگہ اللہ پاک کی محبت اور اللہ پاک کا عشق سمایا ہوا ہو، کہ دل ہے ہی اللہ پاک سے محبت کے لیے. چنانچہ کہتے ہیں دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دو دل نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کو بٹھایا جائے اور دوسرے دل میں کسی کو. ایک ہی دل ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے مخصوص ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ اسے علم بھی حاصل ہو، معرفت بھی حاصل ہو، تو اسے اپنے دماغ اور دل دونوں کا استعمال کرنا ہوگا. کہ دماغ اس میں وہ علم الہی کو بھرے اور دل اس میں وہ عشق الہی کو بھرے. جس کے دل اور دماغ کی یہ حالت ہوگی، صحیح معنوں میں عارف باللہ، ولی اللہ، انسان کامل، آدم کامل، رہبر، رہنما، صاحب نسبت، اہل دل، سب کچھ وہی ہوگا. یہ بات طے ہے. اب یہ سمجھیں کہ تصوف و سلوک کے ذریعے ہمارے مشائخ نے دماغ اور دل کا صحیح استعمال ہمیں سکھایا. چنانچہ
سب جانتے ہیں کہ دماغ میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی سوچیں اور فکریں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہ سوچیں اور فکریں پاک ہوں، اچھی ہوں، صاف ستھری ہوں، نیکی والی ہوں، اللہ تک لے جانے والی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سلوک کے راستے میں لگے اور مشائخ کی نگرانی میں ذکر کی پابندی کو لازم پکڑے۔ چنانچہ حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ جو گندی ہو جاتی ہے وہ قلب کے غافل ہونے سے ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ذکر کرے گا اور قلب ذاکر بنے گا، غفلت کا پردہ ہٹے گا، غفلت کے بادل چھٹیں گے، تو پھر سوچیں بھی اسی طرح کی آئیں گی۔ چنانچہ ہم میں سے اکثر لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ وساوس سے ہم پریشان ہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ پانی میں ڈوب کر مر جانے کو جی کرتا ہے، آگ میں جل جانے کو جی کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ نماز توڑ کر چلے جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ جو وسوسوں کی شکایت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم خوب ذکر کریں گے تو وسوسوں کی مصیبت سے نجات پا لیں گے۔ چنانچہ ان وسوسوں کا آنا بجائے خود ہمیں اپنا مقام بتاتا ہے، ہمیں اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کا پتہ دیتا ہے۔ ان وسوسوں کا آنا کیسے؟ حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ منکرین تصوف ہیں، سلوک سے انہیں چڑ ہے، نہیں مانتے اس کو، ٹھیک ہے، آپ ان سے 2 سوال کریں۔ پہلا سوال یہ کریں کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ بتائیں کیا آپ کو ایک بھی وسوسہ نہیں آتا؟ ایک بھی وسوسہ؟ شروع سے آخر تک آپ کی نماز حضور قلب والی ہوتی ہے، دل کی حاضری والی، کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ اللہ پاک سے غافل نہیں ہوتے؟ یا پھر آپ کو نماز میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ایسے وسوسے کہ نماز توڑ کر چلے جانے کو جی کرتا ہے؟ تو اگر یہ جواب ملے کہ ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا، الحمدللہ، جب ہم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو سلام پھیرنے تک ہم دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور کوئی خیال ہمیں نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو۔ یہ کیفیت تو مطلوب ہے، اس کیفیت کو پانے کے لیے تو ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ اور اگر جواب نفی میں ملے، اور اس زمانے میں بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ 95 سے 98% جواب نفی میں ملیں گے کہ نہیں، ہمیں تو وسوسے بہت آتے ہیں، تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی اسی لیے تو تصوف و سلوک والے محنت کرواتے ہیں، اسی کے تو پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ، کہ دل دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے اور ایک اللہ سے جڑ جائے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو نماز مکمل حضور قلب والی ہوگی۔ تصوف و سلوک میں بس یہی ہوتا ہے، آپ کو کس چیز پر اشکال ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ کیا جائے کہ بھئی آپ کے اندر کوئی گناہ مستقل طور پر باقی نہیں ہے، سارے گناہ چھٹ گئے، یعنی آپ کی یہ کیفیت ہے کہ بڑے بڑے اکابر، مشائخ، تابعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی کیفیت ہے
کہ بھولے بھٹکے سے کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور آپ رات میں بستر پر اس وقت تک نہیں جاتے جب تک آپ اس گناہ کی معافی نہیں مانگ لیتے، رو دھو کے اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، یا آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ اس گناہ کو آپ دھلوا نہ لیں، یا پھر یہ ہے کہ مستقل طور پر کوئی نہ کوئی گناہ اٹکا ہوا ہے زندگی میں، چاہے وہ روزانہ ایک مرتبہ کے اعتبار سے ہوتا ہو، یا ہفتے میں ایک دفعہ کے اعتبار سے، یا مہینے میں ایک دفعہ کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے اکثروں کا جواب یہ ہوگا کہ ایک تو گناہ ہے جو میری زندگی میں اٹکا ہوا ہے، ایسا پھنسا ہوا ہے کہ باوجود کوشش کے نکل نہیں پا رہا ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ تصوف و سلوک کی ضرورت ہے۔ ہمارے مشائخ اسی کی تو محنت کرواتے ہیں کہ گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو، 100% گناہوں سے ہم بچ بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ مطلوب ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں 100 گناہوں میں سے 99 گناہ زندگی سے نکل گئے، لیکن ایک گناہ اٹک کے باقی ہے، ابھی وہ نکل نہیں رہا ہے، تو وہ انسان اللہ کے اولیاء کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کو ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ گناہ مستقل طور پر، عادت کے طور پر اس کے اندر بالکل نہیں ہوتی، بھولے بھٹکے سے بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ جب تک اس کی تلافی نہ کر لے اسے اطمینان اور چین نہیں آتا، وہ ہے ولی۔ کسی نے کہا جو خدا کے دوست ہیں وہ ہیں ولی، جو گناہوں سے بچیں وہ ہیں متقی۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والا ہو، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے انعام میں اللہ کی طرف سے اسے ولایت ملتی ہے۔ یوں تو سبھی اللہ کے دوست ہیں، لیکن ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ولایت عامہ، ایک ولایت خاصہ۔ عام ولایت تو ہر مومن کو حاصل ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، لیکن یہ عمومی ولایت ہے، عام ولایت۔ جیسے اسکول میں ایک کلاس میں ایڈمیشن لینے کے وقت سارے بچے یکساں ہوتے ہیں، اس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، لیکن سال بھر پڑھنے کے بعد جب ایگزام دیتے ہیں، رزلٹ آتا ہے تو اس میں کوئی ٹاپر ہوتا ہے، پہلی پوزیشن اسے حاصل ہوئی ہوتی ہے، کسی کو دوسری، کسی کو تیسری۔ اب یہ لوگ خاص ہو گئے کلاس میں۔ ٹھیک اسی طرح ہر ایمان والا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن جب امتحان ہوتا ہے ولایت کا، جب امتحان ہوتا ہے دوستی کے راستے میں، تو اس امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے پھر اس کو خصوصی ولایت حاصل ہوتی ہے، خاص دوستی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ خاص دوستی والے کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ اوپر سے کوئی گھبراہٹ اور ڈر کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ اندر سے انہیں کوئی غم اور پریشانی کھا رہا ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ خصوصی ولایت والے لوگ ہیں۔ تو جو شخص اپنے دماغ اور دل کی حفاظت کرے گا اللہ پاک اسے اپنے اولیاء میں شامل فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں زندگی ایسی گزارو کہ دنیا سے جانے کے وقت جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے اور وہ دماغ کو ٹٹولے
تو اسے علم الہی سے بھرا ہوا پائے، اور دل کو ٹٹولے تو اسے عشق الہی سے بھرا ہوا پائے، اور پورے جسم کو ٹٹولے تو اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین اور سجا ہوا پائے۔ پھر ایسے ہی نفس کو خطاب کر کے کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اپنے پروردگار کی طرف خوشی خوشی چل اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایسے ہی بندے کو خطاب کر کے کہا جائے گا۔ اس کے لیے جو دوڑ دھوپ اور جو محنت اور جو طور طریقے اور جو اصول و آداب اور جو رہبری اور رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ تصوف و سلوک میں ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن کو اشکال ہے ان سے جب دو سوال کیے جائیں گے تو اکثریت یہ کہے گی کہ ہاں ہم بھی اس صف میں آتے ہیں جنہیں تصوف و سلوک کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ دل انسان کا انتہائی قیمتی عضو ہے، دل نہ ہو تو پھر کچھ نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اگر ہارٹ اٹیک آ جائے تو انسان مر سکتا ہے، یا ایسا کمزور ہو جائے گا بیچارہ کہ قابل رحم بن جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر روئیں گے۔ اور جیسے دل کا ظاہر چٹپٹی غذاؤں سے، تیل سے، چربی سے اور ایسی چیزوں سے جو اسے نقصان پہنچاتی ہیں بگڑتا ہے، خراب ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح دل کا باطن بھی دنیا کی ان چیزوں سے جو بظاہر چٹپٹی لگتی ہیں، مزیدار لگتی ہیں، بظاہر میٹھی لگتی ہیں، بظاہر دل کو لبھانے والی لگتی ہیں، ان سے بگڑتا ہے۔ جیسے نظر کو بھا جانے والی چیزیں، نظر کو خوش کر دینے والی چیزیں، کانوں کو خوش کر دینے والی چیزیں، ان چیزوں سے دل کا باطن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان ظاہر کے دھوکے میں آ کر حسن ظاہر پہ تو اگر جائے گا، منقش سانپ ہے یہ ٹس جائے گا۔ ظاہری حسن اگر اس کے ہم دھوکے میں آئیں گے تو پھر یہ وہ سانپ ہے جو اوپر سے بہت خوشنما لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور اس کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے رہ جائیے، لیکن اگر قریب جائیں گے تو وہ ڈس لے گا۔ تو جو انسان ظاہری حسن کے دھوکے میں آئے گا، باطن دل کا اس سے بگڑ جائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک گناہ کرتا ہے قلب پر ایک دھبا لگ جاتا ہے سیاہ، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے قلب کی شکل یوں سمجھ لیں کالے ڈبے کی ہو جاتی ہے، بلیک باکس کی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا دل اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ملعون ہو جاتا ہے۔ پھر اس دل پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، نہ اسے اللہ کے وعدے خوش کرتے ہیں اور نہ اللہ کی وعید سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی شکایت کی تھی کہ حضرت ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب دیا، یوں مت کہو کہ تمہارے دل سو گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ تمہارے دل مر گئے ہیں۔ دل مر گئے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کہ مردہ دل نہیں کہلایا جاتا، وہ دل کہلانے کے قابل نہیں ہے، اسے زندہ کرو۔ اس لیے کہ جتنے پرانے امراض ہیں، کرونک ڈیسیز ہیں، ان سب کا علاج دل کو زندہ کرنا ہے۔ جو دل کو زندہ کر لے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور جو دل کو مردہ کر لے وہ دنیا میں رہ کر بھی مردہ رہتا ہے۔
تو یہ جو دل ہے ہمارا، یہ ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل رحمان کے لیے ہو اور ایک شیطان کے لیے ہو۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ جو آیت مبارکہ شروع میں تلاوت کی گئی، اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ انسان کو اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے، ہاں مگر جو بنا ہوا دل لے کر آئے گا وہ اس کے کام آئے گا۔ بنا ہوا دل جس پر محنت کی ہوئی ہو، جس کے لیے انسان نے راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ کو منا کر اسے زندہ رکھنے کی کوشش کی ہو، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر، جگر کو زخمی کر کے، جذبات اور تقاضے اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے، اپنے کانوں کی حفاظت کر کے، اپنی زبان کی حفاظت کر کے، پورے جسم کی حفاظت کر کے جو دل کو بنایا ہوا ہوگا، جو اپنے کو مٹا کر، اپنی ہستی کو نیستی میں تبدیل کر کے، اپنی میں کو ختم کر کے، اپنے مشائخ کے قدموں میں اپنے آپ کو پسا کر اور اپنے آپ کو مٹا کر، جس نے اپنے دل کو دل بنایا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسی پر نظر رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے جو بنا ہوا دل لانے کی بات کی ہے اس آیت مبارکہ میں، اس کے پیش نظر حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ اللہ پاک دلوں کے خریدار ہیں۔ اللہ پاک بندوں سے دل کا سودا چاہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا دل دے اور میں تجھے اپنی جنت دوں گا۔ یاد رکھیں اللہ پاک وہ دل واپس لیں گے جو دل ہمیں دیے تھے۔ کون سا دل دیا تھا اللہ پاک نے؟ صاف ستھرا دل، کچھ نہیں تھا۔ جس دن ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے ہمارے دل سے نہ بدبو آ رہی تھی، نہ ہمارے دل پہ کوئی انفیکشن تھا، نہ ہمارے دل پہ کوئی داغ تھا، نہ دھبا تھا، نہ ہمارے دل میں گناہوں کا کوئی اثر تھا۔ پاک صاف دل، اور اسی پاک صاف دل کا نتیجہ تھا کہ معصومیت کے زمانے میں، بچپن کے زمانے میں ہر کوئی سینے سے لگاتا اور ہر کوئی پیار کرتا، ہر کوئی قریب آتا اور اپنے سے لگانے کی کوشش کرتا۔ یہ دل کی صفائی کا اثر تھا۔ رفتہ رفتہ جب ہم بڑے ہوتے گئے اور دل ہمارا برائیوں کا مجموعہ بنتا گیا، گناہوں کا اڈا بنتا گیا، ہمارے دل سے بدبو پھوٹنے لگی، اور وہ بدبو بھلے سے ظاہری اعتبار سے محسوس نہ ہو، لیکن لوگوں کے دور ہونے نے بتا دیا کہ ہمارا دل بدبودار ہے۔ لوگ نفرت کرنے لگے، بھاگنے لگے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بنا ہوا جو دل تھا وہ بگڑ گیا۔ اب اسی بگڑے ہوئے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا دل جب اللہ کی نظر کے سامنے آئے تو وہ داغی اور باغی دل نہ ہو، وہ صوفی اور صافی دل ہو۔ اللہ پاک اس دل کو دیکھیں تو اللہ خوش ہو جائیں، مسکرا پڑے اللہ پاک۔ وہ دل غیروں کی محبت سے پاک ہو، غیر کے اثرات سے محفوظ ہو، کوئی غیر نہ ہو، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، کوئی غیر ہمارے دل میں نہ آئے، کسی کو راستہ ہی نہ ملے۔ ایسے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ آج ہمارا دل تو کچرے کا ڈبہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹریش کین بنا ہوا ہے آج ہمارا دل۔ جو آ رہا ہے ہم اسے کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے دل میں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ دل میں آ جاؤ۔ اور تصوف و سلوک کے راستے میں یاد رکھیں، دل کو ہر غیر سے خالی کیا جاتا ہے۔ جب تک دل غیر سے خالی نہ ہو اس میں اللہ نہیں آتے، اس میں اللہ نہیں آتے۔ وہ دل اللہ کا گھر بن ہی نہیں سکتا، وہ دل اللہ کی تجلیات کا مرکز بن ہی نہیں سکتا۔ ایسا دل جس میں غیر ہو،
کل اللہ کی نظر میں مبغوض بن جائے گا، ناپسندیدہ بن جائے گا۔ اللہ کہیں گے اس کو دل دیے تھے نا، وہیں جاؤ، جو لینا ہو آج اسی سے لے لو، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اللہ پاک دیکھیں گے کہ اس دل میں غیر ہے کہ میں ہوں، اور غیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات پاک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب غیر ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ چیز چاہے جاندار سے تعلق رکھنے والی، غیر جاندار سے تعلق رکھنے والی، کوئی شکل صورت ہو یا مال ہو یا عہدہ منصب ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے تو وہ غیر ہے، اور اگر اللہ تک لے جانے والی ہے، معین ہے، مددگار ہے، تو پھر وہ غیر نہیں ہے۔ لیکن اگر راستے کی رکاوٹ ہے تو وہ غیر اللہ ہے۔ تصوف و سلوک کی دنیا میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا۔ مال میں سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حصہ ہمارے مال سے نکل کر بقیہ حصے کو پاک کر دیتا ہے، ورنہ جب تک وہ ہمارے مال میں رہے گا ہمارا مال پاک نہیں ہوگا، اور ناپاک مال برکت نہیں لا سکتا۔ اسی لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے کہ مال پاک ہو جائے۔ تزکیے کے معنی میں بھی پاکی کے الفاظ ہیں کہ تزکیہ پاک کرنا۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اللہ پاک نے نفس کا جہاں ذکر فرمایا، تزکیے کا لفظ بیان فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم کھائی نفس کی، اور فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے۔ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب کا تصفیہ ہونا۔ قلب صاف ہو جاتا ہے، بدبو ختم ہو گئی، وہاں سے گندگی کے اثرات ختم ہو گئے، صاف ہو گیا قلب۔ اب جب قلب صاف ہو گیا، خالی ہو گیا ہر غیر سے، گناہ کے ہر اثر سے، اب انسان محنت کر کے مشائخ کی نگرانی میں ان کی اتباع کرتے ہوئے تخلقوا باخلاق اللہ پر عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کے اخلاق کو، اخلاق حسنہ کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جب اس کے دل کا تحلیہ ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے اس کا دل اچھی صفات سے، اچھی عادات سے، اچھے اخلاق سے، تو پھر اب تجلیہ کا عمل ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک اس دل پر تجلی فرماتے ہیں۔ رحمت کی نظر ڈالنے کو تجلی فرمانا کہتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے تو اب دل روشن ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ ہوں گے، صاحب دل اسی کو بولیں گے جس کے دل پہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑی ہوگی۔ لوگ کھینچے کھینچے اس کی طرف آئیں گے، لوگوں میں محبوب بن جائے گا، مقبول بن جائے گا۔ کیوں کہ پیارے اللہ کی مقبولیت کی اور محبوبیت کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، اب اس دل کی ساری دنیا غلام بن جاتی ہے، ساری دنیا غلام بن جاتی ہے۔ اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے نفس کے تزکیے کے بعد۔ انسان کا جو دل ہے اس کی مثال زمین کی ہے۔ اگر زمین پر ایک عرصے تک کاشت نہ ہو، محنت نہ کی جائے تو وہ بنجر ہو جائے گی، اس پہ کچھ نہیں پیدا ہو سکتا، نہ کھیتی، غلہ،
نہ پھل فروٹ، کچھ نہیں، کوئی چیز اس پر پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ محنت نہیں ہوئی۔ اب ایسی زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دل پہ تم محنت کرنا چھوڑو گے تو یہ دل رفتہ رفتہ ایسا سخت ہو جائے گا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی کبھی کبھی چشمہ پھوٹتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے، لیکن اس دل سے کبھی کسی دن اللہ کی یاد نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں پھوٹے گی، آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ پھر یہ دل کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے۔ ایسا دل جو کسی کام کا نہ ہو، کہ نصیحت بھی اثر نہ کرے، وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ایسا اندھا کہ جو روشنی اور اندھیرے میں تمیز نہیں کر سکتا، نیکی اور بدی کو سمجھ نہیں سکتا، دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکتا، نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیز کو پہچان نہیں سکتا۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے سر پہ جوں بھی نہیں رہیں گی۔ زیادہ سے زیادہ مکھی آئی، بیٹھی اور اڑ کے چلی گئی، اس کو نیک صحبت اچھی نہیں لگتی، برے آدمیوں کی صحبت اسے اچھی لگتی ہے۔ نیکوں کی مجلس میں جائے گا، بے چینی ہوگی، اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ کبھی بھولے سے مسجد جائے گا تو نماز کے ختم ہونے کا ایسی بے چینی سے انتظار کرے گا جیسے کانٹوں پر اسے بٹھا دیا گیا ہو۔ دل اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ایسوں ہی کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو یہاں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو یہاں آنکھوں کا اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا، نہیں، آخرت میں تو بڑی فضیلت ہے اس کے لیے جس کی دونوں آنکھیں اللہ پاک اس دنیا میں لے لیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ مطلب ظاہری اندھاپن نہیں ہے، باطنی اندھاپن مراد ہے۔ جو دل کا یہاں اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہوگا، اسے کوئی مزہ نہیں آئے گا اللہ کے دیدار کا، اسے کوئی احساس نہیں ہوگا کل قیامت کے دن کی اللہ کی نعمتوں کا۔ آخرت میں اس کے ساتھ سلوک ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے دنیا میں اپنے اوپر سلوک کو روا رکھا۔ بلکہ ایسا شخص جو دنیا میں دل کا اندھا تھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے آنکھوں سے بھی اندھا کر دے، دل کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی اندھا کر دیں گے۔ تو جو لوگ اپنے دل پر محنت نہیں کرتے وہ اپنے دلوں کو گویا اس دنیا میں اندھا بنانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنے والی ہے، پلے باندھ لیے جانے کے قابل ہے، دل پر لکھ لیں کہ اگر علم 7 سمندر کے برابر ہو، 7 زمینوں کے برابر ہو، نقوش اور الفاظ ہم چاہے جتنے جانتے ہوں، لیکن اگر ان کی حقیقت ہمیں نصیب نہیں ہے، معرفت اگر ہمیں نصیب نہیں ہے، تو ہم دل زندہ کی نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں دل زندہ حاصل ہے۔ دل زندہ تو اسے نصیب ہوتا ہے جو معرفت والا ہو، اور معرفت والا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو ایسے پہچان لے کہ اس پہچان لینے کے بعد میں نہ پہچاننے والا معاملہ نہ پیدا ہو۔ جیسے دنیا میں مثال کے طور پر کئی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ایک عرصے تک رہنا سہنا ہوتا ہے، پھر جدائیگی ہو جاتی ہے، تو لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو انسان اکثر اوقات بھول جاتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو یہ اسے پہچانتا ہی نہیں،
سامنے والا تو پہچان رہا ہے اس کو لیکن یہ نہیں پہچان رہا. اب وہ یاد دلاتا جا رہا ہے کہ بھائی میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. کافی دیر کے بعد اس کو یاد آیا تو اس کو پہچاننا نہیں کہہ سکتے, اس کو دوستی اور تعلق نہیں کہہ سکتے, یہ تو بھول گیا تھا اس کو. تو اللہ کو پہچاننا بھی اسی مثال سے سمجھے کہ پہچان کے اگر ہم ایک زمانے کے بعد نہیں پہچان رہے ہوں یا اللہ ہمیں نہیں پہچان رہے ہوں تو ہم معرفت والے نہیں ہیں. اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم اللہ کو نہ بھولو. اللہ کو بھلانے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک تم سے تمہاری ذات کو ہی بھلا دیتے ہیں, پھر تمہاری اوقات جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے. اللہ کو نہ بھولو. جو شخص اللہ کو بھولتا ہے اللہ بھی اسے بھول جاتے ہیں. تو معرفت کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی پہچان نصیب ہو جائے کہ اس کے بعد نہ پہچاننے والا معاملہ بالکل نہ ہو. اب اس دل کو بنانے کے لیے بنیادی محنت ذکر اللہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دل کی پالش اللہ کی یاد ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. تو جو بندہ اللہ 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 کرتا رہتا ہے, اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے, اس کا سیاہ دل صاف ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی مجالس کی یہی برکت ہوتی ہے کہ ان کی محفلوں میں انسان جب آنا شروع ہوتا ہے لمحہ بلمحہ اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں, دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اللہ والوں کی مجلس و محفل میں آنے سے. ہم بارہا اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں ہمارے دل کی الگ کیفیت ہوتی ہے, جب ان کی مجالس سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ اسی کا اثر ہے کہ ان کے ہاں جانے سے ہمیں اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے, پھر ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے, پھر ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی نعمت نصیب ہوتی ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی محفلوں میں جانے سے ہوتا کیا ہے, دل کی دنیا ہماری بدل جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جب بگڑے ہوئے لوگ آتے ہیں اور ایک نظر اللہ والوں کی ان پر پڑتی ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اگر انسان مرتے مرتے اپنی زندگی کی آخری سانس تک بھی اپنے دل کو بنا لیا تو اس کی زندگی کو اس نے وصول کر لیا, اور اگر دل مردہ لے کے دنیا سے گیا تو پوری زندگی اس نے تباہ کر دی, پوری زندگی اس نے برباد کر دی. انسان گناہ اس نیت سے کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, اور توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ زندگی بھی بہت باقی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے. تو انسان یہ سوچ کر کہ زندگی لمبی ہے توبہ نہیں کرتا, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حیاتک قبل مماتک, نبی علیہ السلام نے فرمایا موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان. تعجب ہے اس شخص پر جو گناہ اس لیے کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, اور توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی زندگی لمبی ہے. انسان دل کو بنا لے تو اللہ پاک کو وہ اپنے دل میں بسا لے گا. دل بن گیا تو اللہ اس میں بس جائیں گے, دل بگڑ گیا تو اللہ کی نظر رحمت اس دل پر سے ہٹ جائے گی. انسان جس راستے پر چلتا رہتا ہے, جسے عادت ہوتی ہے ایک جگہ سے روزانہ سفر کرنے کی, تو اس راستے کے ذرے بھی اس کو پتہ رہتے ہیں, اور جس راستے پر نہیں چلتا اس راستے میں پہاڑ ہیں کہ نہیں وہ بھی اسے نہیں پتہ ہوتا. اللہ والے اس راستے پر چلے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیسے جانا ہے, کیسے گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے, کیسے گڈھوں میں سے اور نشیب افراز والے اونچ نیچ والے راستوں سے کیسے گزرنا ہے, دشمن کہاں ہے, گھات کون لگاتا ہے, کیسے معاملہ حل کرتے ہیں راستہ چلنے میں. یہ ساری چیزیں
اللہ والوں کو پتہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کا دامن تھام لیتے ہیں اور ان سے بیعت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تک پہنچائیے اور اللہ کی معرفت اور محبت کی نعمت سے ہمیں آپ روشناس کرا دیجئے اور ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، ہمیں بتا دیجئے کہ کیسے ہوتی ہے۔ تو وہ ہماری رہنمائی کر کے ہمیں راستے پر چلا کر اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور جو اللہ تک پہنچ جاتا ہے اسے واصل باللہ کہتے ہیں۔ دل کا بگڑنا آسان کام ہے مگر دل کا بننا مشکل کام ہے۔ کسی شاعر نے کہا، ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے۔ کہ بستیوں کا بسنا، شہروں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آباد ہوتے ہوتے زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ کوئی بوڑھا درخت لگا رہا تھا، کسی نے آ کے پوچھا کہ بابا جی آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں، آپ کے کس کام آئے گا؟ کہنے لگے، بیٹا میں اپنے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسل کے لیے یہ درخت لگا رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم تقوی اختیار کرنے کے لیے، تقوی والی زندگی اپنانے کے لیے محنت کرنا شروع کریں گے، اور اگر صحیح معنوں میں متقی نہیں بھی بن پائے، صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو پائی، صحیح معنوں میں نسبت کی نعمت سے اگر سرفراز نہ بھی ہو سکے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک کی ذات پاک سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ہمیں عارفین کے زمرے میں شامل فرمائے، وہ ہمیں صادقین اور اپنے سچے بندوں کی صف میں شامل کریں، اپنے اولیاء کے زمرے میں شامل کریں، اور ہمیں اپنے مشائخ کے قدموں تلے جگا دیں کہ تم کوشش کرتے کرتے مرے ہو، اور میرے پاس یہ اصول ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کا پھل اور اس کا نتیجہ وہ ضرور دیکھ لیتا ہے، اور کیا پتہ کہ ہماری ان کوششوں کی برکت سے اللہ پاک ہماری نسلوں کے فیصلے فرما دیں، اور ہماری نسلوں میں متقیوں کے امام پیدا ہوں، وقت کے عاشق پیدا ہوں، وقت کے مجدد پیدا ہوں، وقت کے کبار علماء اور صلحاء پیدا ہوں۔ کوئی بعید نہیں اللہ پاک کی ذات سے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، ہمارا کام تو اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، ہمارا کام تو ایک قدم اٹھانا ہے، باقی اسے انجام تک پہنچانا، باقی اسے پورا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ بھیگے ہوئے پروں سے آغاز، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، آغاز انجام اس کے ہاتھ ہے تو آغاز کر کے دیکھ۔ تو اگر ہم بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کرنے کا ارادہ کریں گے، اڑنے کی کوشش تو کریں گے، تو انجام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام تو آغاز کرنا ہے، شروع کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قلب سلیم کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے مشائخ کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے جملہ مشائخ کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ پاک ہم سب کے لیے نعمت عظمیٰ بنائے۔ اللہ پاک ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت پاک کرامت رکھیں، اور ان سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی نیت کر لیں۔ جو حضرات سلسلے میں داخل نہیں ہیں، مراقبہ نہیں جانتے، وہ بس یہ نیت کر لیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف ہم دل سے متوجہ ہوں گے، اور ہمارا ارادہ ہوگا، عزم ہوگا کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ زندگی نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھنے سے اللہ پاک ہمیں آگے کے لیے بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ابھی ہمیں معافی کی نعمت سے بھی نواز دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر ایک سوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقوی پر گزاریں گے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرما لیجئے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے انتہائی عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، کریم آقا ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ دلوں کی ظلمت کو دور فرما، کریم آقا ہم آپ کے انتہائی گندے بندے ہیں، اے اللہ کہنے کو تو بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں،
اے اللہ ہمارے باطن کی گندگیوں کو دور فرما، اے کریم آقا ہمارے دلوں کو دل بنا، اے کریم آقا ہماری آنکھوں کو آنکھیں بنا، اے اللہ ہمیں معرفت کی دولت سے مالا مال فرما، تقوی کی نعمت سے سرفراز فرما، کریم آقا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے انتہائی بگڑے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ منافقانہ زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ زبان جھوٹی ہے، اے اللہ دل منافق ہے، اے اللہ آنکھیں ناپاک ہیں، اے اللہ سر سے لے کے پیر کے ناخن تک اے اللہ گندگی ہی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ لیکن ہم نے ایک ماں کو دیکھا کہ جب اس کا بچہ گندگی میں لتھڑا ہوتا ہے، ناپاکی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، باپ بھی اس کے قریب جانے کو پسند نہیں کرتا، ایسے میں ماں ہوتی ہے جو اس کے قریب جاتی ہے، اسے نہلاتی دھلاتی ہے، اے اللہ اسے پھر خوشبو میں بساتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، پھر وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ ہر کوئی دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہے، گلے لگانا چاہتا ہے۔ اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں، اے اللہ بے شک نفس و شیطان نے ہمیں گندگیوں کے دلدل میں پھنسا دیا، اے اللہ ہمیں برائیوں میں ڈبو دیا، اے اللہ ہم سے بدبو ہی بدبو آنے لگی ہے، اے اللہ لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، لیکن اے اللہ آپ اگر رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں کھینچ لیں اور اے اللہ اپنی نظر رحمت ہم پر ڈال دیں، ہم پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اے اللہ آپ کی ایک مسکراہٹ ہمیں خوشبو میں بکھیر دے گی، اے کریم آقا خوشبو میں بسا دے گی، اے اللہ اے کریم آقا نظر رحمت ڈال دیجئے، اے اللہ اگر آپ کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی، اگر آپ کی نظر ہم پر نہیں پڑے گی، اے اللہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے کریم آقا ہماری زندگی بن جائے گی، پیارے اللہ نظر فرما دیجئے، اب تک کی زندگی پر ہم دل و جان سے سچے دل سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں، نادم و پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں اے اللہ، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کرتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اے اللہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اے اللہ نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اے اللہ کانوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے دل کو ہر غیر سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے، پیارے اللہ ایک تو ہماری اس میں مدد فرمائیے کہ ہم آپ کی طرف 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں 4 قدم پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، اور دوسرے اے اللہ استقامت نصیب فرمائیے، قبول فرما لیجئے، اگر آپ قبول فرما لیں تو پھر اس کے بعد نفس و شیطان ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اے اللہ جیسے آپ نے فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی ٹھولی کے گروہ میں سے نکال کر اے کریم آقا اولیاء کے گروہ کا سردار بنایا، اے اللہ بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کر اولیاء کی دنیا کا امام بنایا، اے اللہ آپ اس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، منتخب فرما لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے جن کے تعلق سے آپ نے شیطان کو خطاب کر کے فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے کچھ بندے ہیں شیطان ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلنے والا، تو اپنی کسی چال سے ان کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا، اے اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اے کریم آقا ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو حالات اس وقت آئے ہوئے ہیں یقیناً ہمارے اعمال بد کی نحوست ہے، اے اللہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں، اے اللہ آپ نے بے شک سچ فرمایا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تو اکثر معافی کرتا رہتا ہوں، یقیناً اے اللہ اگر آپ سزا دینے پر آتے ہمیں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ملتا اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا، اے اللہ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اے اللہ ذلت ہمارے مقدر میں ہو جاتی، اے اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ سزا نہیں دے رہے ہیں، اے اللہ آپ کی حکمت اور مصلحت کے تحت آپ نے اس وقت آزمائش کے دور میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ آزمائش تو آپ کے محبوب بندوں نے دے دی، اے اللہ وہ پورے اتر گئے، اے اللہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے، امتحان کے پرچے انہوں نے 100
100% نمبرات کے ساتھ حل کر لیے۔ اے کریم آقا ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہے۔ اے اللہ ہمارے تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ کریم آقا یہ ایمان بہت قیمتی ہے، اے اللہ ہم نے دیکھا ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے اتنا ہی چھپایا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم اس ایمان کو آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، اے اللہ جب دنیا سے ہمارے آپ کے ہاں آنے کا وقت آئے، اے اللہ وہ امانت ہمیں لوٹا دیجئے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ جہاں جہاں لوگ اس وبا میں گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، اللہ انہیں بعافیت صحت کی نعمت سے مالا مال فرمائیے۔ جو محفوظ ہیں اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہمیشہ محفوظ رکھیے۔ اے کریم آقا جو جا چکے دنیا سے اس وبا میں، اے اللہ انہیں شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائیے، ان کی مغفرت فرما کر قرب کی اعلیٰ درجات انہیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سچے اور پکے دل سے اپنے مشائخ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ان کی بے ادبی اور گستاخی سے بچا کر رکھیے کہ اے اللہ دنیا میں اکثر وبال اے آپ کے اولیاء کی بے ادبی سے آتے ہیں، آپ کے محبوب اور مقبول بندوں کو ستانے سے آتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا، او اللہ آپ کے مقبول بندوں کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو آپ کو ایسے غصہ آتا ہے جیسے شیر کو اس کے بچوں کو چھیڑنے پر آتا ہے۔ اے کریم آقا اپنے غضب سے بچا لیجئے، اے کریم آقا اپنے غضب سے بچا لیجئے۔ ہمیں اپنے مشائخ کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو مشائخ آپ کے ہاں پہنچ چکے اے اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے۔ اے کریم آقا ان کے اخلاف کو، ان کے پسماندگان کو، اے کریم آقا ان کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مشائخ ابھی حیات ہیں اے اللہ ان کی تمام اے اللہ ان کی عمروں میں برکتوں کے فیصلے فرمائیے، ان کے ایک ایک لمحے کو ہمیں غنیمت جان کر ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا دنیا میں امن و امان اور چین و سکون نصیب فرمائیے، پھر سے بہاروں کا دور نصیب فرما دیجئے، پھر سے خوشیاں لوٹا دیجئے، پھر سے اطمینان کی اے اللہ دولت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر گھر پریشان ہے، ہر فرد پریشان ہے، اے کریم آقا آپ رحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے کریم آقا جل از جل ان حالات سے اور ان آزمائشوں سے ہم سب کو بعافیت نکال لیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ اے کریم آقا حرمین شریفین کی، ہمارے تینوں حرم کی خصوصی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے حرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے در پاک کی اور اپنے محبوب علیہ السلام کے در کی مقبول و مبرور حاضری بار بار مقدر فرمائیے۔ اے کریم آقا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کو صاحب نسبت بنائیے، معرفت والا، محبت والا، خصوصی تعلق والا بنائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں وقت کا مجدد اور وقت کا آپ کا عاشق پیدا فرمائیے، وقت کے آپ کے مقبول بندش پیدا فرمائیے۔ اے اللہ متقیوں کے امام پیدا فرمائیے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب